آج ہم ایک ایسی شخصیت کے سفر پر بات کر رہے ہیں جن کا نام عرب تاریخ میں دو حوالوں سے گونجتا ہے. جی. ایک تو اپنے والد حاتم طائی، ان کی لازوال سخاوت کی وجہ سے، بالکل. اور دوسرا خود ان کے اپنے اسلام قبول کرنے کی وہ جو ڈرامائی کہانی ہے عدی بن حاتم طائی کی. بالکل. اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ آپ سمجھیں صحابہ کرام کی زندگیوں پر جو مستند دستاویزات ہیں ان سے لیا گیا ہے. اچھا. خاص طور پر وہ حصے جو عدی بن حاتم کے ذاتی تجربات پر ان کی سوچ کیسے بدلی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں ان پر روشنی ڈالتے ہیں. تو ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی گہرائی میں جائیں اور یہ سمجھیں کہ کیسے ایک طاقتور قبیلے کا سردار جو شروع میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت کرتا تھا، بہت شدید، کیسے وہ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے لگا. یہ کہانی تو واقعی حیران کن موڑ اور بصیرت سے بھری ہوئی ہے. یقیناً. چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں. شروع کرتے ہیں. تھا ہی. جی ہاں، یہ تو تھا ہی. لیکن وہ خود بھی اپنے قبیلہ طائی کے ایک با اثر سردار تھے. بالکل. اور نصرانی مذہب پر تھے. ہاں، نصرانی تھے اور اپنے قبیلے سے وہ مربع بھی وصول کرتے تھے. مربع یعنی وہ جنگی مال غنیمت کا چوتھا حصہ. جی جی، جو سردار کا حق سمجھا جاتا تھا. تو یہ ان کی آپ کہیں سماجی اور معاشی حیثیت کو واضح کرتا ہے. یقیناً. اور یہ حیثیت اہم ہے. ذرائع بہت واضح ہیں کہ جب اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا تو عدی کے دل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کے لیے شدید ترین نفرت پیدا ہوئی. شدید ترین؟ وہ خود کہتے تھے کہ شاید ہی عرب میں کوئی شخص مجھ سے زیادہ آپ سے نفرت کرتا ہو. یہ صرف آپ سمجھے نظریاتی اختلاف نہیں تھا. اچھا. وہ اسے اپنی سرداری، اپنے طرز زندگی، اپنے قبیلے، سب کے لیے ایک براہ راست خطرہ سمجھ رہے تھے. ایک جو قائم نظام تھا اسے چیلنج محسوس کر رہے تھے. اور یہ نفرت اتنی عملی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کر رکھی تھی. جی ہاں. جیسا کہ ذرائع میں آتا ہے انہوں نے اپنے ایک غلام کو خاص اونٹ تیار رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا. بالکل. کہ جیسے ہی اسلامی لشکر کی پیش قدمی کی خبر ملے وہ فوراً اپنے گھر والوں کو، مال مویشی کو لے کر شام کی طرف نکل جائیں گے. شام جو اس وقت بیزنطینی سلطنت کا حصہ تھا، عیسائی علاقہ. ہاں، مقابلہ نہیں کرنا، بس نکل جانا ہے. فرار کا منصوبہ تھا. اور پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا. اسلامی لشکر ان کے علاقے تک آ پہنچا. جی. اب منصوبے کے مطابق عدی تو اپنے کچھ قریبی لوگوں اور مال و اسباب کے ساتھ شام فرار ہو گئے. کامیاب ہو گئے فرار میں. جی، وہ تو نکل گئے. جی. لیکن اس افراتفری میں ان کی بہن صفانہ بنت حاتم طائی وہ پیچھے رہ گئیں. اچھا. اور گرفتار کر لی گئیں. یہ واقعہ جو بظاہر ایک ناکامی تھی دراصل کہانی کا رخ موڑنے والا تھا. جی ہاں، بالکل. تو صفانہ کو دیگر قیدیوں کے ساتھ مدینہ لایا گیا. قیدیوں کو مسجد نبوی کے قریب ہی رکھا گیا تھا. جی. اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو صفانہ نے جو کیا وہ تو غیر معمولی تھا. بالکل غیر معمولی. روایات بتاتی ہیں کہ وہ فوراً کھڑی ہوئیں اور براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئیں. کمال جرت اور فصاحت سے اپنا تعارف کرایا. پھر اپنے والد حاتم طائی کا ذکر کیا. ان کی سخاوت، قیدیوں کو چھڑوانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا. ہاں، وہ ساری خوبیاں گنوائیں. جی. مصیبت زدوں کی مدد کرنا، یہ سب حوالے دیے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، میرا بھائی غائب ہے، مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا. یہ بہت آپ کہیں نپی تلی اور مؤثر اپیل تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل وہ تو اس سے بھی زیادہ متاثر کن تھا. بالکل. وہ نہ صرف حاتم طائی کی نیکی سے واقف تھے بلکہ صفانہ کی گفتگو سے بھی متاثر ہوئے. یقیناً. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کا باپ اعلی اخلاق کو پسند کرتا تھا. سبحان اللہ. اور صرف رکھا ہی نہیں کیا بلکہ پوری عزت و اکرام کے ساتھ انہیں تحائف دیے، ایک اچھی سواری دی، سفر کا خرچ دیا. جی. اور واپس بھیجنے کا انتظام کیا. یہ اس زمانے کے جو فاتحین کا طریقہ تھا اس سے بالکل مختلف تھا. بالکل ہی مختلف. اور یہی وہ سلوک تھا جس نے سب کچھ بدل دیا. صفانہ جب واپس پہنچے اور ادی کو تلاش کیا تو انہوں نے صرف واقعہ نہیں سنایا بلکہ ایک تجزیہ پیش کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، رحم دلی،
قیدیوں سے سلوک، اس سب کا نقشہ کھینچا اور ادی سے کہا کہ میں نے ان میں ایسی خصلتیں دیکھی ہیں جو بادشاہوں میں نہیں ہوتی۔ وہ غریب کی سنتے ہیں، قیدی پر رحم کرتے ہیں، یتیم کا خیال رکھتے ہیں۔ تم ان کے پاس جاؤ۔ یہ مشورہ دیا کہ جاؤ ملو ان سے۔ جی، کہ اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنا تمہارے لیے سعادت ہے، اور اگر بادشاہ ہیں تب بھی تم ان کی عزت سے محروم نہیں رہو گے۔ یہ صرف تعریف نہیں تھی، یہ ایک طرح کا آپ کہیں اسٹریٹجک انالیسس تھا کہ ان سے ملنا ادی کے اپنے فائدے میں ہے۔ اور بہن کی یہ بات خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی یہ گواہی یہ ادی کے دل پر لگنی ہی تھی۔ وہی ادی جو کل تک شدید نفرت میں تھے، فرار کا سوچ رہے تھے، اب بغیر کوئی امان مانگے، بغیر کسی ضمانت کے سیدھا مدینہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم تھا۔ وہ اب بھی تکنیکی طور پر تو ایک مخالف سرداری تھے نا؟ بالکل، اور یہ سفر خطرے سے خالی تو نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ خیر، جب وہ مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ پوچھا، ادی بن خاتم ہو تم؟ جی، اور جب انہوں نے ہاں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے لگے۔ یہ بھی غیر معمولی تھا، ایک دشمن سردار کو یوں ذاتی مہمان بنا لینا۔ اور راستے میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس نے ادی کو اندر تک ہلا دیا۔ ایک بہت ہی ضعیف، ایک عام سی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک لیا۔ جی ہاں، وہ اپنی کوئی ضرورت یا شاید کوئی شکایت بیان کرنے لگی۔ ادی خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے اور کافی دیر تک پوری توجہ اور تحمل کے ساتھ اس بوڑھی عورت کی بات سنتے رہے۔ اور یہاں ادی کو قیادت کا ایک بالکل نیا ماڈل نظر آیا۔ وہ خود سردار تھے، بادشاہوں کے دربار دیکھے تھے۔ جی ہاں، جہاں عام آدمی کی رسائی تو دور کی بات، خاص لوگوں کو بھی انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بالکل۔ یہ دیکھنا کہ ریاست کا سربراہ، ایک فاتح، یوں سرے راہ ایک عام کمزور عورت کے لیے رک جائے اور اس کی پوری بات سنے، یہ ان کے تجربے کے بالکل برعکس تھا۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ حکمرانی کے ایک بالکل مختلف فلسفے کا عملی مظاہرہ تھا۔ ادی نے دل میں سوچا، خدا کی قسم، یہ بادشاہوں والا طریقہ تو نہیں ہے۔ پھر جب گھر پہنچے تو منظر اور بھی حیران کن تھا۔ گھر میں فرنیچر کے نام پر کیا تھا؟ ایک ہی چمڑے کا گدا تھا۔ ہاں، بس ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گدا ادی کی طرف بڑھا دیا کہ اس پر بیٹھیں۔ مہمان نوازی۔ ادی نے تکلفاً بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا کہ مہمان اسی پر بیٹھیں اور خود زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ خود زمین پر بیٹھ گئے، اور یہ سادگی ایک ایسے شخص کے لیے جو کل تک دشمن تھا۔ یہ صرف مہمان نوازی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک گہرا پیغام تھا۔ جی، کہ یہاں دنیاوی شان و شوکت، تخت و تاج، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل اہمیت انسان کی ہے، اس کے اخلاق کی ہے۔ ایک طاقتور حکمران کی ایسی عاجزی، ایسی بے تکلفی، اس نے ادی کے دل پر جو اثر چھوڑا وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ان کی نفرت کی دیواریں جیسے پگھل رہی تھیں، یقیناً پگھل رہی تھیں۔ اور یہی وہ پس منظر تھا جس میں وہ تاریخی مکالمہ شروع ہوا جس نے عدی بن حاتم کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ بالکل۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت براہ راست انداز میں ان بنیادی شکوک و شبہات کو مخاطب کیا جو ہو سکتا ہے عدی کے دل میں ہوں، اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہوں۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر پوچھا، اے عدی بن حاتم، کیا تم لا الہ الا اللہ کہنے سے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے اس لیے بھاگتے ہو کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتے ہو؟ اور پھر پوچھا، کیا تم اللہ سے بڑا کسی کو جانتے ہو؟ اب ادی نصرانی تھے، لیکن توحید کا بنیادی تصور تو جانتے تھے۔ انہیں کہنا پڑا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور کیا تم اللہ اکبر کہنے سے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے اس لیے بھاگتے ہو کہ کوئی چیز اللہ سے بھی بڑی ہے؟ ادی کا جواب پھر وہی تھا، نہیں۔ یہ سوالات بہت بنیادی تھے، ہے نا؟ جی، لیکن انہوں نے ادی کو اپنے ہی عقیدے کی روشنی میں غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں تھی، یہ سوالات ادی کے ذہن میں جو ممکنہ فکری رکاوٹیں تھیں ان کو نشانہ بنا رہے تھے، وہ بھی ان کی اپنی منطق استعمال کرتے ہوئے۔ یہ تصادم نہیں تھا، یہ ایک طرح کی فکری رہنمائی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا جس نے ادی کو آپ کہیں چونکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رکوسیہ مذہب کے پیروکار ہو نا؟ رکوسیہ، جو عیسائیت اور سابیت کا ایک ملا جلا عقیدہ تھا؟ جی،
ادی نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم اپنے قوم سے مربع وصول کرتے ہو مال غنیمت کا چوتھا حصہ، حالانکہ یہ تو تمہارے اپنے مذہب کی روح سے بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ لمحہ عددی کے لیے فیصلہ کن تھا۔ انہیں شدید حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان کے مخصوص غیر معروف مذہب سے واقف ہیں، بالکل، بلکہ ان کے ذاتی عمل اور اس میں جو تضاد ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ جانکاری کسی عام حکمران یا فوجی رہنما کی نہیں ہو سکتی۔ نہیں ہو سکتی۔ اس سے عدی کو احساس ہوا کہ ان کی شخصیت کی گہرائی کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے فوراً اعتراف کیا، جی ہاں، یہ بات تو درست ہے۔ اس اعتراف نے ان کے دل میں اگر کوئی تکبر باقی تھا بھی تو اسے بھی توڑ دیا۔ بالکل توڑ دیا۔ اب جب عدی ذہنی طور پر اس مقام پر آ چکے تھے کہ وہ سننے اور سمجھنے پر آمادہ ہیں، جی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ممکنہ عملی وجوہات کا ذکر کیا جو انہیں شاید اسلام سے دور رکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہیں اسلام قبول کرنے سے یہ بات روک رہی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ اس کے ماننے والے زیادہ تر کمزور اور غریب لوگ ہیں جنہیں عربوں نے دھتکار دیا ہے۔ جی، یا شاید تم یہ سوچتے ہو کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 مشہور پیشگوئیاں کیں جنہوں نے عدی کے رہ سہے شکوک بھی ختم کر دیے۔ کیا تھیں وہ پیشگوئیاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی، اللہ کی قسم ان قریب یہ مال یعنی دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اسے قبول کرنے والا نہیں ملے گا، یعنی زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈنا پڑے گا۔ بالکل۔ دوسری، اللہ کی قسم تم نے ہیرا کا نام سنا ہے؟ عراق کا شہر تھا۔ جی سنا ہے۔ ان قریب ایک عورت اکیلی اونٹنی پر سوار ہو کر بغیر کسی محافظ کے ہیرا سے چلے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی کامل امن و امان کی خبر۔ جی، کامل امن و امان۔ اور تیسری، اور اللہ کی قسم تم ضرور کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کرو گے۔ کسریٰ بن ہرمز ایران کے شہنشاہ۔ جی، ایران کے شہنشاہ۔ اور یہ پیشگوئیاں خاص طور پر کسریٰ کے خزانوں کی فتح والی، اس وقت کے حالات میں تو یہ تقریباً ناقابل تصور لگتی ہوں گی۔ بالکل ناقابل تصور۔ ایران ایک سپر پاور تھا۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی اعتماد اور مستقبل پر گہری نظر کا اظہار تھا۔ عدی بن حاتم، جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سادگی، عاجزی، بصیرت سے متاثر تھے، اور اب ان کے علم غیب سے، ہاں، اور اب ان واضح اور پر اعتماد پیش گوئیوں کو سن کر پوری طرح قائل ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی دنیاوی بادشاہ یا کوئی جھوٹا دعوے دار نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ کے سچے رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ اور وہیں اسی مجلس میں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت اور تاریخ بتاتی ہے، جیسا کہ عدی بن حاتم خود بیان کرتے تھے، کہ وہ طویل عرصے تک زندہ رہے۔ جی ہاں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان میں سے 2 پیشگوئیوں کو پورا ہوتے دیکھا۔ وہ کہتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت اکیلی ہیرا سے آئی اور اس نے کعبہ کا طواف کیا، اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اور دوسری، اور میں خود اس لشکر میں شامل تھا جس نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اکثر کہتے تھے کہ 2 باتیں تو پوری ہو چکی ہیں، اور اللہ کی قسم تیسری بات بھی ضرور پوری ہوگی، کہ مال اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اور وہ پیشگوئی بھی بعد میں پوری ہوئی۔ جی ہاں، وہ بھی پوری ہوئی، خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں۔ تو یہ صرف پیشگوئیاں نہیں تھیں، یہ ایک آنے والے دور کی تصویر تھی جو عدی کو دکھائی گئی۔ اچھا، قبول اسلام کے بعد عدی بن حاتم ایک انتہائی مخلص اور آپ کہیں ثابت قدم صحابی ثابت ہوئے۔ یقیناً۔ انہوں نے نہ صرف ارتداد کی جنگوں میں اسلام کا ساتھ دیا، بلکہ بعد میں جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی کا بھرپور ساتھ دیا۔ جی، اور اپنے قبیلے بنو تے کو اسلام پر قائم رکھنے میں ان کا کردار بہت اہم تھا۔ اور ہاں، اپنے والد حاتم طائی کی سخاوت کی روایت، اس کو بھی خوب نبھایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ بہت سخی تھے۔ تو جب ہم اس پورے سفر کو سمیٹتے ہیں تو کیا اہم نکات سامنے آتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے پہلی اور شاید سب سے طاقتور چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی کشش ہے۔ بالکل، اور آپ کی وہ عملی عاجزی، جس طرح آپ ایک مخالف بلکہ بھاگے ہوئے دشمن سردار کے ساتھ پیش آئے، وہیں سے تبدیلی کا عمل شروع ہوا۔ بالکل، وہ راستے میں بوڑھی عورت کی بات سننا، گھر میں وہ واحد گدا مہمان کو دے کر خود زمین پر بیٹھ جانا، یہ چیزیں کسی بھی سخت دل کو نرم کر سکتی ہیں۔ کر سکتی ہیں۔
لیکن کیا صرف یہی کافی تھا؟ شاید نہیں۔ دوسری اہم بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ ہے وہ نظریاتی اور مذہبی اعتراضات کو مخاطب کرنے کا انداز۔ ہاں، وہ انداز، وہ براہ راست تھا، منطقی تھا اور ذاتی نوعیت کا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ محض کوئی جذباتی اپیل نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدی کے عقائد لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور ان کے عمل مرابہ کے جو تضادات تھے ان کو بہت حکمت سے واضح کیا۔ جی، یہ ایک فکری مکالمہ تھا جس نے عیدی کو سوچنے پر مجبور کیا۔ یہ دلیل کی طاقت تھی۔ اور پھر تیسرا عنصر، وہ پیش گوئیاں۔ شاید آج کے دور میں ہم مستقبل کی خبروں کو اتنی اہمیت نہ دیں، شاید نہ دیں، لیکن اس زمانے کے تناظر میں جب غیب کا علم ایک بڑی نشانی سمجھا جاتا تھا، بالکل۔ ایک ایسے وقت میں جب مسلمان بظاہر کمزور تھے، اتنی بڑی فتوحات اور خوشحالی کی پراعتماد خبر دینا اور پھر ان کا پورا ہونا، یہ یقیناً ایمان لانے اور اسے مضبوط کرنے میں ایک زبردست عامل رہا ہوگا۔ بالکل۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر کردار کی بلندی، منطقی دلیل اور حکمت، اور مستقبل کی سچی خبریں، ایک ایسا مجموعہ بن گیا جس نے عدی بن حاتم جیسی مضبوط اور مخالف شخصیت کو بھی مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ یہ ایک، آپ کہیں، تبدیلی کا پرفیکٹ سٹارم تھا۔ یہ واقعی ایک شدید نفرت سے گہری محبت اور عقیدت تک کا سفر ہے، ایک فرار سے واپسی تک کا ایک غیر معمولی سفر ہے۔ عدی بن حاتم طائی کا یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ذاتی تجربات، براہ راست اور بامانی مکالمہ، اعلیٰ اخلاقی مثال اور عقلی دلائل، یہ سب مل کر کسی بھی انسان کے گہرے ترین عقائد اور نظریات کو بدل سکتے ہیں، چاہے وہ شروع میں کتنے ہی پکے کیوں نہ نظر آئیں۔